پبلک لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے کہ فٹافٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزیدار کہانیاں سننے کا موقع سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایک لرزہ خیز کیس جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہے اسیر ہوس۔ یہ دنیا خرافات سے بھری پڑی ہے۔ حرص و ہوس کے بندوں کی یہاں بھرمار ہے۔ شیطان کی ذریات ازل سے ہی مصروف عمل ہے۔ اس نے ایسے ایسے ندیدہ ہم رنگ زمیں دام قدم قدم پر بچھا رکھے ہیں جن سے بچ کر نکل جانا آسان نہیں ہوتا۔ ایک اسیر ہوس کی عبرت اثر داستان۔ رات تاریک تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ رات کے 9 یا 10 بجے ایک حوالدار نے آ کر خبر دی کہ ایک نوجوان لڑکی ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہو گئی ہے اور ٹرین قصبے سے باہر ایک ویرانے میں رکی ہوئی ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ ٹرین کے بیشتر مسافر باہر کھڑے حادثے کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ انجن ڈرائیور ایک باریش بوڑھا آدمی تھا اور حادثے نے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کا نام رفیق حسین تھا۔ اس کی ٹرین 220 ٹاؤن پیسنجر ٹرین تھی جو لاہور اور ماڑی انڈس کے درمیان چلتی تھی، غالباً اب بھی چلتی ہے۔ جناب، حادثہ میری غلطی سے نہیں ہوا، اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ عورت اچانک ہی ٹرین کے سامنے آ گئی تھی۔ اس وقت فاصلہ اتنا کم تھا کہ ٹرین کو فوراً روکنا ممکن نہیں تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر سامنے آ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ خودکشی کا کیس ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، رفیق حسین نے جواب دیا۔ وہ گٹھری سی بنی پلیا کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ٹرین نزدیک پہنچی تو وہ اچانک پٹری کے اوپر پہنچ گئی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ہوا کیا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ کوئی جانور ٹرین کے نیچے آ گیا، لیکن بعض مسافروں نے زنجیریں کھینچنا شروع کر دی تو مجھے مجبوراً ٹرین روکنا پڑی۔ کیا وہ عورت اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں انجن کی بائیں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، انجن ڈرائیور نے جواب دیا، اور وہ عورت پٹری کی دائیں طرف تھی، نیز اس طرف پلیا کی آڑ بھی تھی، اس لیے میں ٹھیک طور دیکھ نہیں سکا۔ سارا منظر 2-3 سیکنڈ کے اندر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو جھاڑیوں میں غائب ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رفیق حسین کا بیان لینے کے بعد میں مسافروں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے حادثے کے بارے میں استفسار کیا۔ ایک مسافر نے کہا، عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے میرے سامنے عورت کو انجن کے سامنے دھکا دیا تھا۔ دھکا دینے کے بعد وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ تم کس ڈبے میں سفر کر رہے ہو؟ میں نے مسافر سے پوچھا۔ وہ ایک نوجوان دیہاتی تھا اور شکل و صورت سے معقول آدمی نظر آتا تھا۔ غالباً پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں سب سے اگلے ڈبے میں ہوں جی، اس نے جواب دیا، اور جو حادثے کے وقت دروازے میں کھڑا تھا۔ کس دروازے میں کھڑے تھے؟ میں نے پوچھا۔ دائیں طرف یا بائیں طرف والے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا، میں اس طرف تھا جی، پرلی طرف۔ ہم اس وقت ٹرین کی بائیں جانب کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دائیں طرف والے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، جس شخص کو تم نے جھاڑیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتا سکتے ہو؟ اندھیرے میں حلیے کا کیا پتہ چلتا ہے جی؟ اس نے ویسے بھی بکل مار رکھی تھی، منہ اور سر اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، دوڑنے سے لگتا تھا کہ اچھا جوان آدمی ہے، قد بد بھی اچھا تھا اس کا۔ کچھ اور مسافروں نے بھی مذکورہ مسافر کے بیان کی تائید کی۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دوڑتے دیکھا تھا، تاہم زیادہ مسافروں نے صرف ایک ہی آدمی کو دوڑتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کم از کم ایک مرد یقیناً موجود تھا، اور اس کے موقع سے فرار ہو جانے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ قتل کی واردات تھی۔ مرد نے عورت کو دھکا دے کر ٹرین کے سامنے گرا دیا تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ انجن ڈرائیور اور مسافروں کے بیانات کے بعد میں نے گارڈ کی طرف دیکھا جو بہت بیزار سا میرے قریب کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، گارڈ صاحب، آپ اس حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کارروائی جلد ختم کریں اور ہمیں اجازت دیں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ بس یا ٹرک نہیں ہے کہ آپ جب تک چاہیں اسے روک کر کھڑے رہیں۔ یہ مین لائن ہے اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کی ریلوے ٹریفک متاثر ہوگی۔ حادثے کی صورت میں تو یہ ہوتا ہی ہے، میں نے کہا۔ آپ کا نام اور نمبر کیا ہے؟ میرا نام ارشد حسین ہے اور نمبر یہ لکھا ہے۔ اس نے اپنی یونیفارم پر لگے نمبر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اس حادثے کے بارے میں لوگوں کے بیانات سن چکے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ میرا ڈبہ وہ پیچھے ہے، اس نے اشارے سے بتایا۔ حادثے کے وقت میں اندر بیٹھا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ جب مسافروں نے زنجیر کھینچی تو میں نے باہر دیکھا، لیکن مجھے کوئی دوڑتا ہوا آدمی نظر نہیں آیا۔ ان لوگوں کے بیانات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے گارڈ کی لاگ بک میں دستخط کیے اور ٹرین کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاں ٹرین رکی تھی جائے حادثہ وہاں سے 1 فرلانگ پیچھے تھی۔ وہاں چند سپاہی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ لڑکی کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ دھڑ پٹری کے درمیان میں پڑا تھا اور ٹانگیں باہر پڑی تھیں۔ آس پاس کے سلیپر اور پتھر خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔
اگرچہ لڑکی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک خوش شکل اور آسودہ حال گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا لباس ریشمی اور قیمتی کپڑے کا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ بارش کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی۔ ریلوے لائن سے 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر مرکزی شاہراہ تھی، جو ہر وقت رواں رہتی تھی۔ میں نے سڑک کی طرف نظر کی تو کچھ فاصلے پر مدھم روشنی دکھائی دی۔ استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ وہاں پر بس اسٹاپ ہے۔ قریبی دیہاتوں کے رہنے والے وہاں سے بسوں پر چڑھتے اور اترتے تھے۔ باقی فاصلہ وہ عموماً پیدل طے کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کسی کے پاس اپنی سواری ہو۔ اس جگہ پر 2-3 دکانیں بھی تھیں۔ ایک پرچون کی دکان تھی، ایک دودھ دہی اور چائے کی دکان تھی۔ میں نے 2 سپاہی بھیج کر وہاں سے ایک چارپائی منگوائی اور لاش کو اسپتال بھجوا دیا۔ ASI آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر بارش ہو گئی تو کھرا مٹ جائے گا۔ بارش تو ضرور ہوگی، میں نے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ جس شخص نے یہ واردات کی ہے اس نے بارش کے امکان کو مد نظر رکھ لیا ہوگا۔ کیوں نہ اپنے طور پر کھرا وغیرہ دیکھ لیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ لوگ بس سے اتر کر ادھر آئے ہوں گے، ASI نے کہا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے گھاس میں ایک زنانہ سینڈل پڑی دکھائی دی۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہ جدید فیشن کی سینڈل تھی۔ 2 قدم آگے دوسری سینڈل بھی مل گئی۔ واضح طور پر وہ متوفیہ کی سینڈل تھی۔ وہ جگہ جائے حادثہ سے 6-7 قدم کے فاصلے پر تھی۔ سینڈل کے اوپر خون کا کوئی نشان نہیں تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ متوفیہ نے حادثے سے قبل ہی وہ سینڈل اتار دی تھی یا اسے اتارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ آس پاس مسافروں کے قدموں کے بے شمار نشانات تھے، اس لیے لڑکی کے مبینہ ساتھی کے قدموں کے نشانات کا تعین کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر وہاں گھاس اور خضرو جھاڑیوں کی بہتات تھی، جن میں رات کے وقت قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ASI جو دوسری جگہ پر دیکھ رہا تھا تیز آواز میں بولا، ملک صاحب ذرا جلدی سے یہاں آئیں، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور حیرت سے اس معصوم بچے کی طرف دیکھنے لگا جو چھوٹے سے گدھے پر دنیا مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ وہ ململ کے مہین دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا اور غالباً یہ احتیاط اسے مچھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ ASI جو دوسری جگہ پر دیکھ رہا تھا تیز آواز میں بولا، ملک صاحب ذرا جلدی سے یہاں آئیں، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور حیرت سے اس معصوم بچے کی طرف دیکھنے لگا جو چھوٹے سے گدھے پر دنیا مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ وہ ململ کے مہین دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ غالباً یہ احتیاط اسے مچھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ میرے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ اسے جنگلی جانوروں اور سانپوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا احتیاط کی گئی تھی جو اس علاقے میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ ایک سپاہی نے قیاس رائے کرتے ہوئے کہا، شاید یہ مرنے والی کا ناجائز بچہ ہے، اس لیے اس نے خودکشی کی ہے۔ وہ جگہ جھاڑیوں میں گری ہوئی تھی اور جائے حادثہ سے تقریباً 50 قدم سڑک کی طرف تھی۔ ASI نے کہا، اگر وہ لڑکی خودکشی کرنے یہاں آئی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ بچے کو گھر چھوڑ آتی۔ جناب، ناجائز بچے کو آج کل کوئی نہیں سنبھالتا، سپاہی نے کہا۔ جس آدمی کو لوگوں نے بھاگتے دیکھا تھا وہ ضرور لڑکی کا آشنا ہوگا، پر جی اس معصوم کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہائے ہائے، کیسے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے سپاہی سے کہا، تم اس بچے کو اٹھا لو اور فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ جاگتے ہی دودھ کے لیے چلائے گا، اسے جاتے ہی کسی سمجھدار فیملی کے سپرد کر دینا۔ سپاہی نے بچے کو گدے سمیت اٹھا لیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ خاصا خوبصورت اور صحت مند بچہ تھا۔ اس کی عمر 5-6 ماہ کے قریب تھی۔ سپاہی کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایک ASI اور ایک سپاہی رہ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے والی اور اس کا ساتھی بس سے اتر کر ادھر آئے ہوں، میں نے کہا۔ ایسی صورت میں بس اسٹاپ پر موجود دکانداروں نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر بس سے آئے ہوں گے تو لڑکی کا ساتھی بس سے ہی واپس گیا ہوگا، ASI نے قیاس رائے کی۔ ہم جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے سڑک پر پہنچے اور وہاں سے بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ وہاں 4-5 افراد تھے، 3 دکاندار تھے اور باقی گاہک تھے۔ وہ 5 چائے کی دکان پر بیٹھے تھے اور غالباً حادثے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ اندر 2 لالٹینیں جل رہی تھیں۔ آئیں جناب تھانے دار صاحب، چائے کی دکان کے مالک نے کہا اور صافی سے کرسیاں صاف کرنے لگا۔ کیا پیش کروں جناب، دودھ یا چائے؟ اچھا بھائی شفیع محمد، میں چلتا ہوں، ایک بوڑھا شخص اٹھتے ہوئے بولا۔ آج موسم بڑا خراب ہے۔ کیا بات ہے بابا جی، ASI نے بوڑھے سے کہا۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ کو موسم کا خیال آ گیا؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں تو بس اٹھنے ہی والا تھا۔ اس نے دھوتی اور قمیض کے اوپر میلی سی واسکٹ پہن رکھی تھی، سر پر ڈھیلی ڈھالی پگڑی تھی، داڑھی زیادہ تر سفید ہو چکی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام نبی بخش ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ سامنے والی پرچون کی دکان میری ہے۔ تیسرے دکاندار کا نام محمد حنیف تھا۔ اس کا سگریٹوں کا کھوکھا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کا چارہ بھی فروخت کرتا تھا۔ وہ 30-35 سال کا قویل حبسہ شخص تھا۔ گلے میں اس نے میلا سا رومال باندھ رکھا تھا۔ میں نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، تھوڑی دیر پہلے ادھر ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک نوجوان لڑکی ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہاں جی، ہم بھی دیکھنے گئے تھے۔
شفیع محمد چائے فروش نے کہا۔ توبہ توبہ جی، بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون تھی بیچاری، گھر والے تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس نے خودکشی کی ہے، ہم اسی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے کسی عورت اور مرد کو بس سے اترتے تو نہیں دیکھا؟ بوڑھا نبی بخش محمد حنیف سگریٹ فروش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ محمد حنیف، تم کیا بتا رہے تھے؟ محمد حنیف کھسیا کر بولا، نہیں جی، میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جوان، میں نے کہا، ہم صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، ہمیں اس کے وارثوں کی تلاش ہے، اگر تم لوگوں کو کوئی بات معلوم ہے تو بلا خوف بتا دو۔ یہ حنیفہ بتا رہا تھا کہ اس نے ایک مرد اور عورت کو بس سے اترتے دیکھا تھا۔ شفیع محمد چائے فروش نے کہا، ہاں بھائی حنیف محمد، تم نے اس مرد اور عورت کو کون سی بس سے اترتے دیکھا تھا؟ بس کا مجھے خیال نہیں رہا، حنیف نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت تھی، اس کی گود میں شاید بچہ بھی تھا۔ میں نے انہیں بس کے جانے کے بعد دیکھا تھا، اس وقت یہاں ایک ساتھ 3 بسیں آ گئی تھیں، 2 بسیں تو لاہور کی تھیں، ایک شاہپور کی۔ ان بسوں سے 8 مسافر اترے تھے، باقی مسافر تو جلدی جلدی ادھر ادھر روانہ ہو گئے تھے، لیکن یہ مرد اور عورت کچھ دیر ادھر ٹھہر کر باتیں کرتے رہے تھے۔ مرد سگریٹ پی رہا تھا اور عورت کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عورت ناراض معلوم ہوتی تھی۔ آؤ ہمیں وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ حنیف سگریٹ فروش ہمیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا تھا۔ وہ جگہ سڑک سے 15-20 قدم دور تھی۔ میں نے ٹارچ جلا کر زمین کا جائزہ لیا۔ وہاں گھاس اگی ہوئی تھی، قدموں کے نشانات نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ قریب ہی ایک پگڈنڈی تھی جو ریلوے لائن کی طرف جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اے ایس آئی نے کہا اور جھک کر زمین سے کوئی چیز اٹھا لی۔ میں نے اے ایس آئی کے ہاتھ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا اس نے سگریٹ کا ایک ٹوٹا پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس ٹوٹے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پاسنگ شو کا ٹوٹا ہے، غالباً لڑکی کا ساتھی یہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ سگریٹ کافی مقبول تھا، آج کل شاید نہیں بنتا، کبھی نظر نہیں آیا۔ کیا تم نے مرد کی شکل دیکھی تھی؟ میں نے حنیف سگریٹ فروش سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں شکل نہیں دیکھ سکا، اس کا منہ پرلی طرف تھا اور اس نے بکل مار رکھی تھی۔ کچھ حلیہ یاد ہے تمہیں اس کا؟ قد کاٹ کیسا تھا، کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، اچھے مضبوط جسم کا آدمی تھا، جوان لگتا تھا، کپڑے تو میں نے نہیں دیکھے، پر جس چادر کی اس نے بکل مار رکھی تھی وہ مٹیالے رنگ کی تھی۔ وہ جوان تمہیں دوبارہ تو نظر نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ادھر ہی سے بس میں واپس گیا ہوگا، ہمارا اندازہ ہے کہ وہ حادثے کے بعد واپس گیا تھا۔ نبی بخش، تم بھی ذرا سوچو۔ جناب، حادثے کے بعد ادھر سے کوئی مسافر بس پر نہیں چڑھا، نبی بخش پرچون فروش نے کہا۔ یہ حنیف اور شفیع تو حادثے کی خبر سن کر ادھر پٹری کی طرف چلے گئے تھے اور میں اکیلا یہاں رہ گیا تھا۔ اس کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کا ساتھی یا تو پیدل کسی طرف نکل گیا تھا اور یا ٹرین پر سوار ہو گیا تھا۔ اس افراتفری میں کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو بارش شروع ہو گئی اور ہم بھیگتے ہوئے گھر پہنچے۔ اگلی صبح لڑکی کے وارثوں کا پتہ چل گیا۔ وہ ایک کھاتے پیتے سنار خاندان کی لڑکی تھی اور تقریباً 1.5 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا نام رضیہ معلوم ہوا۔ اسپتال والوں نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی تھی اور شیرخوار بچے جس کا نام سلیم معلوم ہوا تھا اس کے ننیال والے صبح صبح آ کر لے گئے تھے۔ میں تھانے پہنچا تو رضیہ کا باپ، بھائی اور کچھ دیگر رشتہ دار رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ رضیہ کے باپ کا نام منصب علی تھا۔ اس کی عمر 60-62 سال کے قریب تھی اور کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ بیٹی کی موت کے غم نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ وہ قتل کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے، ساتھ ہی اس نے نوٹوں کی گڈی بھی میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آپ جو مرضی سمجھیں، بوڑھے منصب علی نے کہا۔ اگر آپ حکم کریں گے تو میں اور رقم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر آپ رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں پیسوں کے بغیر رپورٹ نہیں لکھوں گا؟ ملک صاحب، میں اپنی بیٹی کے قاتلوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ رو پڑا۔ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری رجو کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں مضبوط رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں، میں آپ کو گواہ بھی لا کر دوں گا۔ آپ جھوٹے سچے کی فکر نہ کریں، قاتل بڑی حیثیت والے لوگ ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیں گے، اس لیے میں پہلے ہی نوٹ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کی کوئی بیٹی ہے تو اس کے جہیز کا سارا زیور میرے ذمہ سمجھے، میں اسے سونے میں لاد دوں گا، لیکن یہ کیس مضبوط ہونا چاہیے۔ رپورٹ ایسی لکھیں کہ ان کتوں کے چھکے چھوٹ جائیں، میں اپنی ساری جائیداد بیچ ڈالوں گا۔ منصب علی، اگر کسی نے آپ کی بیٹی کو واقعی قتل کیا ہے تو میں اسے سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور میں اس کام کی تنخواہ لیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو کسی پر محض شک ہے اور اس کی بنا پر آپ اس کو پھانسی کے تختے پر پہنچانا چاہیں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، چاہے آپ لاکھوں روپے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔
میرے سامنے آپ جھوٹی شہادتوں کی بات نہ کریں، اس سے آپ کی بات کمزور ہوگی۔ ملک صاحب، شہادتیں قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا قاتل کون ہے، لیکن میرے پاس شہادتیں نہیں ہیں۔ بتائیں میں کیا کروں؟ قاتل کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ آپ کو جو کچھ معلوم ہے وہ ہمیں بتا دیں اور معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ میں قاتل اور بے گناہ میں فرق کرنا خوب جانتا ہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک جائے حادثہ پر تفتیش کرتا رہا ہوں۔ آپ کو حادثے کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے؟ جناب، یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے۔ الیاس نے شادی والے دن سے میری بیٹی کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ شروع سے ساری باتیں بتائیں، میں نے کہا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے نام بتائیں جن پر آپ کو شک ہے، اس نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑا مجرم تو چودھری الیاس بھٹی ہے۔ یہ میرے داماد کا نام ہے، الیاس بھٹی، دوسرا اس کا بھائی چودھری مختار بھٹی اور تیسرا ان کا باپ چودھری الطاف حسین بھٹی ہے۔ یہ تینوں میری بیٹی کے قاتل ہیں۔ آپ ان تینوں کے نام درج کریں۔ اس نے ایک کاغذ پر نام لکھ لیے۔ میں نے ایک کاغذ پر نام لکھ لیے اور کہا، اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں آپ کی بیٹی کی جان لینا چاہتے تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں، دور کے رشتہ دار ہیں، بوڑھے سنار نے جواب دیا۔ ہماری ان سے نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی شریکہ ہے، لیکن الیاس نے شادی کے دوسرے ہی دن رجو سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے اپنی بیرسٹری کا گھمنڈ ہے۔ رجو نے کئی دفعہ اپنی ماں سے شکایت کی تھی کہ الیاس اسے مارتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے پسند نہیں کرتا، تانے دیتا ہے۔ لیکن میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو ہی سمجھاتا تھا، ہم عزت دار لوگ ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھا لیتے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے تو میں رجو کا فیصلہ کروا لیتا۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ رجو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر خوبصورت اور سگڑ لڑکی تھی، گھر سنبھالنا جانتی تھی، لیکن الیاس کے دماغ میں فطور پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اونچی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ منصب علی، آپ جھگڑے کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بہت کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا داماد ایک وکیل ہے، یعنی قانون جانتا ہے۔ اگر اس نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے تو بہت ہوشیاری سے یہ سب کچھ کیا ہوگا، آپ نے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہوگا۔ آپ کل کسی وقت ہمارے گھر آ جائیں، میری بیوی کو جھگڑے کی اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ رجو اسی کو ساری بات بتایا کرتی تھی، اور جہاں تک الیاس کی قانون دانی کا تعلق ہے تو اسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اس نے آج تک کچہری کی شکل بھی نہیں دیکھی، برادری پر روک ڈالنے کے لیے LLB کر لیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کا داماد ایک قریبی قصبے میں رہتا ہے جو وہاں سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں بس بھی جاتی تھی اور ٹرین بھی۔ انہیں رضیہ کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ اکیلی کبھی نہیں آئی تھی، یا تو شوہر کے ساتھ آتی تھی یا اپنے دیور مختار کے ساتھ۔ 3-4 روز کے بعد میں شیخ منصب علی کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی سے رضیہ اور اس کے شوہر کے جھگڑے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ایک نوعمر لڑکا مجھے اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد منصب علی کمرے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد معذرتی لہجے میں بولا، آج شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کے بیان کے لیے آج کا دن ساتھ نہیں ہے، اور اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری درخواست پر قاتل کا پتہ چلانے کے لیے 3 روزہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ 3 روز کے بعد وہ قاتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد قاتل خود ہی گرفتاری کے لیے تھانے میں حاضر ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ منصب علی میرے طنز کو سمجھے بغیر بولا، اس کے لیے 7 روز کا وظیفہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے التجا تو کی ہے، اگر شاہ صاحب نے اسے قبول کر لیا تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ آپ نے میرے دل میں شوق پیدا کر دیا ہے، میں نے کہا۔ کیا میں شاہ صاحب کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اس وقت تو بہت مشکل ہے، وظیفے کے دوران شاہ صاحب کسی سے بات کرنا پسند نہیں فرماتے۔ میں تو صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اصرار کیا۔ وہ میری عقیدت دیکھ کر مجبور ہو گیا اور بولا، آپ ذرا توقف کریں، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ میں اس پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اونچی چھت والا ایک کشادہ اور نفاست سے سجا ہوا کمرہ تھا، ہر شے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ فرش پر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، قیمتی صوفوں پر سفید گرد پوش چڑھے ہوئے تھے جن پر کہیں ایک دھبا بھی میل کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کمرے کی آرائش میں ہندو ثقافت کا رنگ غالب نظر آتا تھا۔ دیواروں پر منصب علی کے آباء و اجداد کی تصاویر آویزاں تھیں، جن کو دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جدی پستی امیر تھے۔ تھوڑی دیر بعد منصب علی واپس آیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر دلان میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی ہر شے نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ منصب علی ایک چلمن والے دروازے کے سامنے جا ٹھہرا اور ہولے سے بتایا کہ تبارک حسین شاہ صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک قدم آگے بڑھا اور چلمن سے اندر دیکھا۔ داہنی طرف دیوار کے ساتھ ایک مسند رکھی ہوئی تھی جس پر سبز رنگ کی جھالر دار مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک سیاہ ریش شخص جس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 35 اور 40 برس کے لگ بھگ تھی، گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے مسند پر جلوہ فروز تھا۔ اس کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے، مانگ وسط میں بنی ہوئی تھی، سفید چہرے پر جھلکنے والی سرخی اس کی صحت و توانائی کی عکاسی کرتی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک وجیح، باروب اور خوش شکل شخص تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا جبہ زیب تن کر رکھا تھا،
ایک تسبیح ہاتھ میں تھی اور ایک گلے میں۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں اود و لبان سلگ رہا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے کی فضا ہنسی سحر انگیز معلوم ہوتی تھی۔ منصب علی مجھے وہاں چھوڑ کر کسی کام سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک نوعمر لڑکی جس کی عمر 13-14 برس کے درمیان رہی ہوگی کسی اندرونی دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی اور مسند کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ تبارک حسین شاہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ قالین پر بیٹھنے لگی لیکن تبارک شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر مسند پر بٹھا لیا اور کچھ کہا جو میں سن نہ سکا۔ لڑکی کے لبوں پر منفل سی ہنسی نمودار ہو گئی اور وہ مسند پر رکھا ہوا پاندان کھول کر پان بنانے لگی۔ میں نے دیکھا تبارک شاہ بڑی گہری نظروں سے لڑکی کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی ہوسناک نظریں اس نخیز کلی کے جسم کے ایک ایک حصے کو ٹٹول رہی تھیں۔ اور منصب علی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب دوران وظیفہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بھاری جسم کی عورت جس نے سیاہ رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بھاری جسم کی عورت جس نے سیاہ رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اندر گھسی چلی گئی۔ کوئی کلمہ استجابیہ بھی اس کے منہ سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ کمرے کی طرف نگاہ کی تو تبارک حسین شاہ کو چلمن کی طرف متوجہ پایا۔ اب لڑکی قالین پر بیٹھی تھی۔ کمرے کی نسبت دالان میں روشنی کم تھی، اس لیے اندر سے باہر کا منظر واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تبارک حسین شاہ کا اس گھر میں خاصا رعب و دبدبا تھا۔ کوئی شخص اس کے کمرے میں تانک چھانک کی جرات نہیں کرتا تھا اور وہ کھلے کمرے میں جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ میں نے کھنکھارتے ہوئے چلمن اٹھائی اور اندر داخل ہو گیا۔ تبارک شاہ نے جلالی نظروں سے میری طرف دیکھا لیکن میری وردی پر نظر پڑتے ہی اس کا جلال معدوم ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو رخصت ہونے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہم نے منصب علی سے کہا تھا کہ وظیفے میں تعطل اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرخیال نظروں سے الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، پھر کہا، حضرت وظیفہ تو اس آہوئے صبح حرام کی آمد کے ساتھ ہی موقوف ہو گیا تھا۔ میں دیر سے چلمن کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس وقفہ عارضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے فیض حاصل کر لوں۔ اس کی تیوری پر بل آ گیا۔ بولا، وظیفے میں تعطل کسی شادی شدہ کی آمد سے پیدا ہوتا ہے، کسی مجرد کا وجود ہمارے ذکر و فکر میں خارج نہیں ہوتا۔ بیٹھے۔ اس نے قالین پر رکھے ہوئے ایک گاؤ تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمرے میں 3-4 گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ جعلی قسم کے پیر فقیر کسی کا اپنے برابر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو ان کی نظروں کو بھا جائے اسے سر آنکھوں پر بھی بٹھا لیتے ہیں۔ اس کا نظارہ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شخص کی آنکھوں میں بڑا اثر اور آواز میں بڑا دبدبا تھا۔ معمولی آدمی اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے نیچے بٹھانا چاہتا تھا تاکہ میں نیچے بیٹھتے ہی خود کو اس سے کمتر محسوس کرنا شروع کر دوں۔ ان لوگوں کا یہ افتخار و اعتماد یوں ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے افسروں کو پیروں فقیروں کی مٹھی چاپی کرتے دیکھا ہے۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گھٹنا پرے کرتے ہوئے مسند کے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ مجرد، میں نے اس کی بات دہرائی، یعنی کنواری لڑکی کا وجود آپ کے ذکر و فکر میں خارج نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے پرے ہو گیا اور بولا، ہم یہ جسارت پسند نہیں کرتے، جلدی سے کام کی بات کرو۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، ہم میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم دنیاوی تھانے دار ہیں اور آپ روحانی تھانے دار۔ جہاں دنیاوی تھانے دار کا کام اٹک جاتا ہے وہاں روحانی تھانے دار کا کام آتا ہے۔ وہ خاصا جذبز ہو رہا تھا۔ میرا اس کے برابر بیٹھنا بلکہ سرہانے کی طرف بیٹھنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ اگر اس کے مرید وہاں موجود ہوتے تو وہ مجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیتے۔ وہ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، کہاں اٹکا ہے آپ کا کام؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے سے کہا، منصب علی نوٹوں کی گڈیاں لیے پھرتا ہے، کہتا ہے اگر میں اس کی بیٹی کے قاتل کو گرفتار کر لوں تو وہ مجھے سونے میں تول دے گا۔ اگر آپ کی طرف سے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ سونے میں تلنا چاہتے ہیں؟ اس نے چوٹ کی۔ میں نے کہا، حضرت میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ آزما کر تو دیکھیں۔ آپ احسان فراموش نہیں، بے بصیرت اور قدر ناشناس ہیں۔ پہلے ہمارے مقام کو پہچانیں پھر بات کریں۔ میں نے اسے جوش دلانے کے لیے کہا، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے، ایک کمزور انسان غیب کا حال نہیں جان سکتا۔ بزرگوں نے غلط نہیں کہا، اس نے کہا، عالم الغیب واقعی خدا کی ذات ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اس نے تسبیح اٹھا لی اور تیز تیز منہ چلانے لگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو میری نظر پان کی اس گلوری پر پڑی جو لڑکی بنا کر تشتری میں رکھ گئی تھی۔ میں نے وہ گلوری اٹھا کر منہ میں رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ تبارک شاہ نے لا حول ولا کہا اور دیوار کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی
کہ میں اس کی طرف پیٹ کر کے باہر نکل گیا تھا۔ دلان میں ایک نوجوان نے مجھے سلام کیا اور میرے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قدرے بھاری جسم کا خوش شکل نوجوان تھا۔ ملک صاحب، میرا نام صاحب علی ہے، اس نے کہا۔ میں منصب علی کا بیٹا ہوں۔ وہ روشن دماغ اور تعلیم یافتہ نوجوان نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صاحب علی، میں تمہارے پیر تبارک شاہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ میرے اندر جانے سے پہلے ایک 13-14 سالہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ملک صاحب، میں چند روز پہلے لاہور سے یہاں آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں شاہ صاحب کے مقام اور مرتبے سے انکاری نہیں ہوں، لیکن مجھے اس کا گھر کے اندر بے روک ٹوک آنا جانا پسند نہیں ہے۔ مگر ابا جی اس زمن میں میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو جھڑک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی نادان ہوں، بزرگوں کا مقام نہیں پہچانتا۔ جب معاملہ عقیدت کا ہو تو اکثر نادان عقل کا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ تبارک حسین شاہ تو چلتا پھرتا آدمی تھا۔ اندھی عقیدت تو انسان کو پتھروں کے سامنے بھی سر بسجود کر دیتی ہے۔ ایسے انسانوں کو ان توقوں سے نجات دلانا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے صاحب علی سے کہا، صاحب علی، میرا خیال ہے کہ تم بھی شاہ صاحب کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ شاہ صاحب کو عقیدت کی نظروں سے نہیں، بصیرت کی نظروں سے دیکھو۔ جب انسان خود کو کسی بات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دوسروں کو سمجھانا مشکل نہیں رہتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا ملک صاحب۔ دیکھو میاں، تم نے کبھی آم کے پیڑ پر آک کے ڈوڈے لگتے نہیں دیکھے ہوں گے، اور آک کے پودے پر آم لگتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی اچھائی کا پھل ہمیشہ اچھا اور برائی کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میری اس بات پر غور کرتے رہنا، پورا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہن کی موت کے بارے میں تفتیش کرنے آیا تھا۔ تمہارے باپ کا خیال ہے کہ رضیہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رضیہ کا اپنے شوہر سے کیا اختلاف تھا؟ وہ گہرا سانس لے کر بولا، ملک صاحب، رضیہ خاصی خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ وہ بہت کم کسی کو اپنے دل کی بات بتاتی تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں تھی۔ حالانکہ وہ شادی سے پہلے بہت خوش تھی۔ شادی اس کی اور الیاس کی پسند سے ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شادی کے فوراً بعد کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ رضیہ جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ گھر آئی تو بہت گمسم لگتی تھی۔ اس کے بعد میں کئی مرتبہ اس کے سسرال بھی کیا تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی، گھر میں کام بھی کرتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں پہلی سی چاشنی نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے ہنستی مسکراتی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے پوچھا بھی کہ وہ اتنی اداس کیوں نظر آتی ہے، مگر اس نے ہمیشہ ٹال دیا۔ اگر رضیہ کو الیاس نے قتل کیا ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا تم رضیہ کی کسی رازدار سہیلی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ممکن ہے اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا، وہ اپنی چھوٹی بہن سے اس سلسلے میں پوچھے گا اور پھر مجھے اطلاع کر دے گا۔ اتنے میں منصب علی بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا، میں نے واردات کے دوسرے ہی دن ایک ASI کو الیاس بھٹی کے قصبے میں سرسری تفتیش کے لیے بھجوایا تھا۔ اس نے جو رپورٹ دی تھی اس کا ذکر میں موقع کی مناسبت سے کروں گا۔ ابھی تک ہم نے واردات کے سلسلے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ 5ویں روز میں چند آدمیوں کے ہمراہ الیاس بھٹی سے پوچھ گچھ کے لیے ان کے قصبے میں پہنچ گیا۔ چودھری مختار بھٹی قصبے کا جانا پہچانا اور صاحب حیثیت زمیندار تھا۔ خاصی بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ 2 یا 3 آدمی اور تھے، انہیں میں نے ایک دوسرے کام پر لگایا اور خود چودھری مختار بھٹی کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 12-12:15 بجے تھے اور مرد گھر میں موجود نہیں تھے۔ ایک ملازمہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور چودھری مختار کی بیوی کو بلا لائی۔ وہ عمر رسیدہ اور نرم مزاج عورت تھی۔ مجھے اس میں چودھریوں والا تکبر نظر نہیں آیا۔ بعد میں اس کا نام عائشہ بی بی معلوم ہوا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، رضیہ کے باپ منصب علی نے آپ لوگوں کے خلاف قتل کی رپورٹ لکھوائی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ الیاس رضیہ کو مارتا پیٹتا تھا اور پسند نہیں کرتا تھا۔ ملک صاحب، منصب علی بیچارے کا تو دماغ چل گیا ہے۔ اگر الیاس کو رضیہ پسند نہ ہوتی تو وہ اسے شادی کیوں کرتا؟ اس نے تو بڑے چاؤ سے رضیہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی، شادی کے بعد دونوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکا تھا، شروع میں ہی کوئی بات الٹی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ منصب علی کا حدشہ غلط نہیں ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ گڑبڑ تو ضرور تھی، مگر جو الزام منصب علی ہم پر لگاتا ہے وہ سچا نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ الیاس رضیہ کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے کبھی رضیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ خرابی ساری یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہتے تھے، اجنبیوں کی طرح آپس میں بات کرتے تھے۔ میاں بیوی والی تو ان میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں الیاس کو بہت سمجھاتی تھی، وہ میری نصیحتیں سن کر ہوں ہاں کر دیتا تھا، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں کوئی گرہ پڑ گئی تھی، جس طرح کھانے میں سے کوئی مکھی نکل آئے تو انسان اس کھانے سے کراہیت محسوس کرنے لگتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو۔
اسی طرح ان دونوں کے تعلقات میں کوئی مکھی نکل آئی تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ جہاں تک میرا اور الیاس کے باپ کا تعلق ہے، ہم اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ویسے وہ خود بھی بہت اچھی تھی، شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتی تھی۔ حادثے والے روز کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جب وہ گھر سے روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ کون تھا؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا۔ الیاس نے بعد میں بتایا کہ رضیہ ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے۔ وہ بچے کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوگی۔ اس کے ماموں ادھر قریبی رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے الیاس کے باپ کو پتہ کرنے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ بہو اپنے ماموں کے گھر نہیں گئی۔ اس کی باتوں سے بھی وہی بات سامنے آتی تھی جو رضیہ کے بھائی صاحب علی نے بتائی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس شادی پر بہت خوش تھے، مگر شادی کے فوراً بعد ان کے تعلقات میں کوئی دراڑ پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد الیاس گھر پہنچ گیا۔ وہ مضبوط قد و قامت کا مالک ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا اور رسمی تعارف کے بعد بولا، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ چونکہ وہ وکیل تھا اس لیے میں نے اس کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے کہا، کیا ایسا کوئی جواز موجود ہے؟ یہ تو آپ ہی کو معلوم ہونا چاہیے، اس نے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف قتل کی رپورٹ درج کی ہے۔ میں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ وہ قدرے خفیف ہو کر بولا، ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہم نے سنا یہی ہے۔ ایک وکیل کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ وکیل کو بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہم تمہاری بیوی کی موت کے بارے میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ آیا کہ وہ ایک حادثہ تھا، خودکشی تھی یا قتل تھا؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر ہمارا اندازہ ہے کہ یہ حادثہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اس امکان کے پیش نظر میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ، تمہاری بیوی کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، میرا خیال ہے اس وقت 7:30 یا 7:45 بجے ہوں گے۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا۔ جو بات میں نے رضیہ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتائی، وہ اس کے مرنے کے بعد کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں نے اپنے سوال پر اصرار نہیں کیا۔ تم 7:30 اور 9 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، رضیہ کے جانے کے بعد میں چائے پینے کے لیے چلا گیا تھا۔ یقیناً تم نے کسی ہوٹل میں چائے پی ہوگی، کیا میں اس ہوٹل کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ دراصل میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں ٹہلتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گیا تھا، وہیں چائے پینی تھی۔ ریلوے اسٹیشن وہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اگر وہ پیدل گیا تھا اور پیدل واپس آیا تھا تو آنے جانے میں 30-40 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ کچھ دیر چائے پینے میں بھی لگی ہوگی، یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ کا نسخہ تھا یہ۔ اس بات کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے جانے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ گھر سے غائب رہا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس عرصے میں وہ اس قصبے سے ہو کر بھی آ سکتا تھا جہاں اس کی بیوی کا مائکا تھا۔ اس موقع پر مجھے محمد حنیف سگریٹ فروش کا بیان یاد آ گیا۔ اس نے جس مرد کو رضیہ سے باتیں کرتے دیکھا تھا وہ الیاس بھی ہو سکتا تھا۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ میاں بیوی کہیں سیر کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی ناراض ہو کر گھر سے گئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے، جب عورت ناراض ہوتی ہے تو میکے ہی جاتی ہے۔ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا رات کے وقت تنہا سفر کرنا مناسب نہ ہوگا؟ پھر تمہارا شیرخوار بچہ بھی ساتھ تھا۔ میرا بچہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ پھر وہ جلدی سے بات بدل کر بولا، اس وقت وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی کسی بات پر زور نہیں دیا۔ اس قصے کو چھوڑے ملک صاحب، یہ بتائیں آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں۔ میں نے دیکھا وہ کچھ نروس سا ہو گیا تھا، خصوصاً بچے کے ذکر نے اسے اپسیٹ کر دیا تھا۔ میں نے اسے چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھا، پھر سگریٹ کی تلاش میں جیبیں ٹٹولی، اس خالی پیکٹ کو نکال کر دیکھا جو میں نے اسی موقع کے لیے جیب میں رکھا ہوا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق الیاس نے پہلے اپنی جیب دیکھی، پھر اندر سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھا لایا۔ وہ پاسنگ شو کا پیکٹ تھا۔ میں نے اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھتے ہوئے کہا، اگر فرصت ملے تو کل شام تھوڑی دیر کے لیے تھانے آ جانا اور اپنا تحریری بیان ساتھ لیتے آنا۔ تم تو جانتے ہی ہوگے کہ اس قسم کے حادثات میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے متعلقہ افراد کے بیانات شامل تفتیش کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ دراصل میں محمد حنیف سگریٹ فروش سے اس کی شناخت کروانا چاہتا تھا، چہرے سے نہیں قد و قامت سے۔ اس سے قبل میں نے جس ASI کو سرسری تفتیش کے لیے وہاں بھیجا تھا اس نے بتایا تھا کہ رضیہ نے کراؤن بس سروس کی ایک بس پر سفر کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ اس مرد کے بارے میں اس کی تفتیش مکمل نہیں تھی۔ اس روز بھی میرے ساتھ مذکورہ ASI ہی تھا اور میں نے اسے ادھوری تفتیش مکمل کرنے بھیجا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے بتایا کہ مذکورہ مرد کا پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت میں مقامی تھانے میں بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، یقیناً وہ رضیہ کا شوہر الیاس بھٹی ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کا نام قاسم ہے اور وہ چنگی محرر ہے۔
تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، میں نے کہا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ رضیہ کے ساتھ اس کا شوہر ہی تھا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ رضیہ کے جانے کے بعد وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا اور ہوا کھانے کے لیے اسٹیشن کی طرف چلا گیا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ یا تو رضیہ کے ساتھ ہی گھر سے نکلا تھا یا اس کے تعاقب میں کیا تھا۔ دونوں نے ایک ہی بس میں سفر کیا تھا اور بس سے اترنے کے بعد بھی یہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ رضیہ واپس آنے پر تیار نہیں ہوئی ہوگی، لہٰذا اس نے وقتی تیش کے باعث اسے ٹرین کے آگے دھکا دے دیا ہوگا۔ یہ آپ کا اندازہ ہے، لیکن گواہوں کا بیان کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ کم سے کم 3 معتبر آدمیوں نے قاسم کو متوفیہ کے ہمراہ بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں یونائیٹڈ بس سروس کا بکنگ کلرک بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات بھی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ قاسم کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ قاسم اور الیاس بھٹی کی آپس میں اچھی خاصی شناسائی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ الیاس بھٹی نے قاسم کو متوفیہ کے ہمراہ بھیجا ہو۔ قاسم کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے پوچھ گچھ کے لیے ساتھ لے آتے۔ میرا ارادہ یہی تھا، ایسا ہی نے کہا، لیکن وہ ملا نہیں۔ میں اس کے تمام ٹھکانوں سے پتہ کر کے آ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اسے یقیناً یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ میں اسی وقت ASI کے ہمراہ بس کے اڈے پر پہنچا اور یونائیٹڈ بس سروس کے بکنگ کلرک سے ملا۔ اس کا نام شیر علی تھا۔ چہرہ لومڑی جیسا تھا اور خاصا چلتا پرزا شخص نظر آتا تھا۔ آؤ جناب ملک صاحب، تشریف رکھو جناب۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے مل کر۔ کیا پئیں گے جناب؟ اوئے موتی، دوڑ کے 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آ۔ اس نے اپنی کرسی مجھے پیش کی اور خود اسٹول پر جا بیٹھا۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ ASI نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چنگی کلرک قاسم خان کو چودھری الیاس کی بیوی رضیہ کے ساتھ بس میں بیٹھے دیکھا تھا۔ ہاں جناب، دیکھا تھا۔ ابھی میں گامے سے یہی بات کر رہا تھا۔ وہ سامنے پھل فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ اس نے بھی قاسم کو رضیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اوئے او گامیاں، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر آواز لگائی۔ اوئے بھاج کیا، تھانے دار ہوری آئے بیٹھے نے۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پھل کا ٹھیلا کھڑکی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گاما ایک فربا اندام شخص تھا۔ اس نے ململ کا میلا سا کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ باریک کرتے کے اندر سے اس کی بھاری توند صاف دکھائی دیتی تھی۔ شیر علی کی آواز سن کر وہ اسٹول سے اٹھا، دھوتی کو کس کر باندھا اور میلا سا رومال کندھے پر ڈال کر بکنگ آفس پہنچ گیا۔ اس نے پہلے ASI کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کا سانس یوں چلنے لگا جیسے بہت دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام تھانے دار جی، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ کیا حکم ہے جی؟ گامے، تم نے اس دن قاسم خان کو بھٹی صاحب کی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا نا؟ شیر علی نے میرے بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ اوئے اسی دن جس دن رات کو بڑی بارش ہوئی تھی؟ آہ جی، دیکھا تھا، گامے نے کہا۔ دونوں کو میں نے بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے چیک کرنے کے لیے پوچھا۔ ان کے ساتھ اور کون تھا؟ اور کوئی نہیں تھا جی، اس نے جواب دیا۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھٹی صاحب کو بھی دیکھا تھا۔ بھٹی صاحب کو بھی دیکھا تھا؟ کون سے بھٹی صاحب کو؟ الیاس بھٹی کو جی، ان کو میں نے ہوٹل میں گھستے دیکھا تھا جی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یا تو قاسم خان کو الیاس بھٹی نے اپنا اعلی کار بنایا تھا یا اس کی آڑ میں اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل کیا تھا۔ اسے ٹرین کے وقت کا بخوبی پتہ تھا۔ یہاں سے اس نے قاسم خان کو اپنی بیوی کے ساتھ کر دیا ہوگا تاکہ اگر تفتیش ہو تو دیکھنے والے یہی کہیں کہ انہوں نے قاسم کو رضیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ خود وہ پہلے ہی موقع پر پہنچ گیا ہوگا۔ اس لحاظ سے جھگڑے کی بات بھی جھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ وہ رضیہ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ساتھ لے کر گھر سے نکلا تھا۔ قاسم کو اس نے کہیں راستے میں انتظار کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ ساری بات لمحہ بھر کے اندر میرے ذہن میں گھوم گئی۔ تم ابھی جاؤ، میں نے گامے سے کہا، شاید تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ گاما جانے لگا تو شیر علی نے اسے قریب بلا کر کہا، گل سن، تھانے دار ہورا لئی 2 تھیلے اچھے قسم کے فروٹ کے بھر کے لے آ۔ جلدی سے جا، پیسوں کی فکر نہیں کرنا، میں دے دوں گا پیسے۔ میں نے ASI سے کہا وہ رات کو وہیں رہے اور قاسم خان کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ اور ہاں، میں نے مزید کہا، یہ بھی پتہ کرو کہ وہ سگریٹ کون سا پیتا ہے۔ اگلی شام صاحب علی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق رضیہ کی ایک رازدار سہیلی کا پتہ کیا تھا اور اسے اپنے گھر میں بٹھا رکھا تھا۔ میں ضروری کام نپٹا کر صاحب علی کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ پیر تبارک حسین شاہ ہنوز ان کے گھر میں موجود تھا۔ میں نے صاحب علی سے کہا کہ وہ تبارک شاہ سے میرا ذکر نہ کرے۔ میں نے آپ کی آمد کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اس نے کہا، اپنے ابا کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ شاہ صاحب نے انہیں پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور ان سے خوب پیسے بٹور رہے ہیں۔ میں جلد از جلد ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اور ٹریجڈی نہ ہو جائے۔ اس کی درخواست پر میں سادہ کپڑوں میں وہاں آیا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بالا خانے پر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھانے کے بعد آہستگی سے بولا، پیر صاحب نے آپ کی اچانک مداخلت کے بعد آپ اپنا ڈیرا ساتھ والے کمرے میں لگا رکھا ہے۔ وہ کمرے سے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ 2 لڑکیاں اور ایک 1.5-2 سالہ بچہ تھا۔
چھوٹی لڑکی وہی تھی جسے میں چند روز پہلے تبارک شاہ کے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ اس کا نام ذکیہ تھا۔ وہ صاحب علی کی چھوٹی بہن تھی۔ دوسری لڑکی جو متوفیہ کی رازدار سہیلی تھی، خاصی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اس نے اپنا نام سعدیہ بتایا۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ اس کا بیٹا تھا۔ صاحب علی نے ہمارا تعارف کرایا اور چائے بنوانے کے بہانے کمرے سے چلا گیا۔ شاید وہ اپنی مرحومہ بہن کی باتیں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ کچھ نروس ہی ہو گئی تھی۔ اگر میں اسے کہتا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اور زیادہ نروس ہو جاتی۔ سعدیہ بیوی، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں گریجویٹ ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اور رضیہ نے انٹر تک ایک ساتھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد رضیہ نے اپنے والد کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے ذکیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا کرتی ہو؟ میں پڑھتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور گھر کے کام بھی کرتی ہوں۔ میں نے سعدیہ کے معصوم بیٹے کا گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا، اور ننھے میاں کیا کرتے ہیں؟ میں بھی تام ترتا ہوں، اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا، اور امی سے تستی بھی کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں اور فضا میں جو گھمبیرتا تھی وہ کم ہو گئی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سعدیہ خوشگوار فضا میں بات کر سکے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور کہا، صاحب علی نے مجھے بتایا کہ تمہاری سہیلی شادی سے پہلے بہت خوش تھی۔ الیاس کی ماں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ الیاس رضیہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے بڑے چاؤ سے شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گہرا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگے تھے، مگر اس کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ رضیہ مر چکی ہے اور میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس گھر میں ایک بار پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو رضیہ کی موت کا باعث بنا ہے۔ اس لیے میں نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ میں ذکیہ کو بھی یہ باتیں سنانا چاہتی ہوں تاکہ یہ بھی ابھی سے محتاط رہے۔ اس کے بعد اس نے لمبی چوڑی تفصیل بتائی جسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سعدیہ نے مجھے بتایا، رضیہ کی تباہی کا باعث وہ اندھی عقیدت تھی جو ان کے گھرانے کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کا گھرانہ تبارک شاہ کا زبردست عقیدت مند تھا۔ عقیدت بھی ایسی زبردست تھی کہ تبارک حسین شاہ کے فرمان کو فرمان الہی کا مقام دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ صریح خلاف عقل اور خلاف شریعت باتوں کو مدار نجات سمجھا جاتا تھا۔ جب کبھی تبارک شاہ ان کے گھر میں قیام کرتا تو پورا کنبہ ان کے قدموں میں بچ جاتا اور اس کی آمد کو آمد رحمت ذوالجلال سمجھا جاتا۔ رضیہ چونکہ عقیدت کے اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی، اس لیے وہ بھی تبارک شاہ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی تھی، اس کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتی تھی۔ تاہم اس نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب وہ تبارک شاہ کی خدمت میں تنہا ہوتی تھی تو اس وقت تبارک شاہ کی طبیعت میں بڑی جلانی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ بے تکلفی میں ہانسا آ کے نکل جاتا تھا۔ رضیہ نے سعدیہ کو بتایا کہ ابتدا میں وہ شاہ کے احترام کی وجہ سے گنگ ہو جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے منہ سے بھی شوخ کلمات نکلنے شروع ہو گئے۔ تاہم وہ شاہ کی شوخ گفتاری کو بزلہ سنجی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عالی مرتبت پیر طریقت کی باتوں میں لذت نفس کا رنگ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ الیاس بھٹی چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال آدمی تھا، اس لیے وہ پیری مریدی کی بعض باریکیوں کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایسے ہی موقع پر رضیہ کے گھر آیا جب پیر تبارک شاہ وہاں مقیم تھا۔ اس زمانے میں آزادی کے نام پر ہنوز بے حیائی کو فروغ حاصل نہیں ہوا تھا۔ خصوصاً چھوٹے علاقوں میں عورتیں پردہ کرتی تھیں اور بند سنور کر بازاروں میں نہیں نکلتی تھیں۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ جب الیاس نے دیکھا کہ پیر تبارک شاہ منصب علی کے حلوت قدوں میں بے حجابانہ دندناتا پھرتا ہے تو اسے یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے اپنے ہونے والے سسر سے دبے الفاظ میں کہا کہ شاہ صاحب کا جو بھی مقام ہے وہ اسے انکاری نہیں، مگر انہیں گھر کے پردے اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات سن کر منصب علی بہت برہم ہوا، بولا، الیاس بیٹے، تم ابھی بچے ہو، تمہیں شاہ صاحب کی عظمت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے غریب آنے کو رونق بخشتے ہیں، لوگ تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، آئندہ ان کی شان میں ایسا گستاخ کلمہ نہ نکلے۔ الیاس سمجھ گیا کہ منصب علی تبارک شاہ کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر عزت دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے، لہٰذا اس نے رضیہ سے لیدگی میں کہا کہ وہ تبارک شاہ کے سامنے نہ جایا کرے اور اسے پردہ کیا کرے۔ رضیہ نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور اس کی موجودگی میں اس وعدے پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ تبارک شاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس نے الیاس کو اپنے پاس بلایا اور بظاہر بڑے بزرگانہ لہجے میں کہا، الیاس احمد، ہم نے سنا ہے کہ تمہیں ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس وقت تبارک شاہ کی محفل میں منصب علی اور اس کی بیوی کے علاوہ چند متعدد خواتین بھی موجود تھیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبارک شاہ کی نگاہوں میں زبردست جادو اور آواز میں بڑا دبدبہ پایا جاتا تھا۔ عام آدمی اسے نظریں ملا کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ یہ بات اسے رضیہ نے بتائی جو اس وقت دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ الیاس اگرچہ مضبوط اعصاب کا نوجوان تھا، تاہم وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، شاہ صاحب، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، میں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔
تبارک شاہ نے حاضرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ آج رضیہ ہماری محفل میں موجود نہیں ہے؟ دونوں باتوں کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، مگر الیاس سمجھ گیا کہ تبارک شاہ کا مقصد کیا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ مصروف ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے الیاس احمد، رات کو ہمیں میاں جی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے رضیہ کو ہم سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تم نے اسے ہماری محفل میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا؟ الیاس نے محسوس کیا کہ تبارک شاہ اسے اپنی ہی نظروں میں مجرم بنانے کی کوشش کر رہا، لہٰذا اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، شریعت میں پردے کا حکم آیا ہے۔ تبارک شاہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، میاں جی نے رات کو ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، ہم نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ یہ لڑکا خود کو ہم سے عالم و فاضل سمجھتا ہے۔ ارے نادان، پردے کا حکم تو نامحرم کے لیے ہے، ہمیں تو میاں جی نے محرم انسانیت کا شرف عطا کیا ہے، ہم دنیاوی حجابات کی بندشوں سے آزاد کیے گئے ہیں، دیواریں ہماری نظروں کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی۔ الیاس چونکہ وکیل تھا اس لیے یہ دلیل اسے مطمئن نہ کر سکی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، شاہ صاحب، قرآن میں جو فہرست محرموں کی دی گئی ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ اچھا؟ تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، اس فہرست میں کون کون شامل ہے؟ مجھے پوری فہرست تو یاد نہیں ہے، مگر جو یاد ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس فہرست میں باپ، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، شوہر، سوتیلے بیٹے، سسر اور نابالغ لڑکے وغیرہ شامل ہیں۔ الیاس احمد، کیا تمہارے گھر میں، ہمارے گھر میں یا کسی مسلمان کے گھر میں رشتہ داروں سے پردہ کیا جاتا ہے؟ الیاس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبارک شاہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو رشتے باپ کے مقام پر شمار ہوتے ہیں الیاس احمد، ان کا الگ ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح روحانی رہنما بھی باپ کے مقام پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی محرم ٹھہرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، منصب علی نے کہا، کیا عمدہ بات کی ہے۔ لیکن جہاں تک الیاس کا تعلق تھا وہ اس استدلال سے مطمئن نہیں تھا۔ تبارک شاہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی رضیہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھے بغیر کہا، رضیہ، یہ دیواریں تمہیں ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رکھ سکتی، اندر آ جاؤ۔ تبارک شاہ کی تہمکانہ آواز سن کر رضیہ اندر پہنچ گئی اور اندر بیٹھی ہوئی عورتیں تبارک شاہ کی غیب بینی پر اش اش کرنے لگیں، لیکن الیاس کے چہرے پر گہری ندامت اور الجھن دکھائی دینے لگی۔ بعد میں اس نے رضیہ سے لیدگی میں کہا، رضیہ، میں شاہ صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا، ورنہ ان کی بات میں کوئی معقولیت نہیں تھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روحانی رہنما باپ کے مقام پر ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شاہ صاحب روحانی رہنما ہیں؟ رضیہ نے ہولے سے کہا، سب یہی کہتے ہیں۔ بہرحال میں اتنی آزادی پسند نہیں کرتا، الیاس نے کہا، تم آئندہ خلوت میں شاہ صاحب کے پاس نہ جانا۔ رضیہ نے وعدہ کیا وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن تبارک شاہ بھی ضد میں آ گیا تھا۔ اگلے روز جب الیاس واپس چلا گیا تب تبارک شاہ نے رضیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور وہ سردیوں کے دن تھے اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ رضیہ نے سعدیہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاہ صاحب کا حکم سن کر سخت پریشان ہو گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ حکم اسے اپنے باپ کے ذریعے ملا تھا۔ اس اندھے عقیدت مند نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ تبارک شاہ نے اس کی جوان بیٹی کو رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں کیوں طلب کیا تھا۔ رضیہ ڈرتی ڈرتی تبارک شاہ کے معطر اور آراستہ کمرے میں جا پہنچی۔ تبارک شاہ نے اسے 2 کپ چائے بنانے کے لیے کہا۔ رضیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ تبارک شاہ اس وقت ٹانگوں پر لحاف ڈالے گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کے برتن قریب منگوائے، رضیہ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور چائے پر دم کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا چھالیا الائچی والا بٹوا کھولا اور کوئی چیز چٹکی میں بھری تھوڑی تھوڑی دونوں کپوں میں ڈالی، لیکن رضیہ نے دیکھا کہ تبارک شاہ نے پہلے کپ میں کچھ نہیں ڈالا تھا۔ اس کی چٹکی میں جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا دوسرے کپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی چائے بنائی اور دوسرا کپ رضیہ کے سامنے سرکا دیا۔ رضیہ نے بتایا کہ صورتحال نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا، وہ چائے نہیں پینا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چائے یا تو گرا دے گی یا موقع پا کر کپ تبدیل کر دے گی، لیکن وہ دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس نے سعدیہ کو بتایا کہ شاہ صاحب کپ سامنے رکھنے کے بعد چند لمحوں تک گہری نظروں سے اسے گھورتے رہے تھے۔ ان کی نظروں میں نہ جاننے کیسا جادو تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری چائے پی گئی۔ چائے پینے کے بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ وہیں قالین پر لڑک گئی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ وہ 15-20 منٹ تک اسی حالت میں پڑی رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا اور وہ قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبارک شاہ ٹانگوں پر رضائی اوڑے بظاہر چوں کا تو بیٹھا تھا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ تمہیں ذرا نیند آ گئی تھی؟ تبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، جوانی میں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ رضیہ نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ اس نے کمبل ایک طرف کر دیا اور شاہ صاحب سے نظریں بچا کر اپنے لباس وغیرہ کا جائزہ لیا، مگر اس میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی۔ اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ محسوس کیا، تاہم تبارک شاہ کا مرتبہ اس کی نظروں سے گر گیا۔ تبارک شاہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہونے کے بعد بولا، پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں رجو، باخدا ہم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی، ویسے اگر ہم چاہتے تو۔ اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور موضوع بدل کر بولا، رجو، ہمارے حلقہ ارادت میں
شامل سینکڑوں ایسی بکرائیں ہیں جو ہمارے حرم میں شامل ہونے کی متمنی ہیں، مگر ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن تمہاری بات کچھ اور ہے، تمہیں دیکھ کر ہمیں وہ پرانے سماوی یاد آ جاتی ہیں جو کبھی کبھار کشفی رنگ میں ہمیں اپنا دیدار کرا جاتی ہیں۔ شاہ صاحب، اب مجھے اجازت دیں، رضیہ نے کہا، آپ کے سونے کا وقت ہو گیا۔ سونے کا وقت تو ہے، مگر کیا تمہارے جانے کے بعد نیند آ جائے گی؟ رضیہ سکڑ گئی، اس کا چہرہ مارے حیا کے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور تبارک شاہ کی اصلیت کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ روحانیت کے لبادے میں لپٹا ہوا وہ شخص ایک بندہ ہوس تھا۔ تبارک شاہ نے رضیہ کو حیا سے سرخ ہوتے دیکھ کر کہا، رجو، کل میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے بدن کی مہک اور چہرے کی سرخی سے اپنی تمناؤں کا شنگار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ رات ہماری یادوں میں ہمیشہ بسی رہے۔ شاہ صاحب، رضیہ کانپنے لگی، میں کسی کی امانت ہوں۔ الیاس نے مجھے آپ کی خلوت قدے میں آنے سے منع کیا تھا، پھر بھی میں آ گئی ہوں، احترام اور عقیدت سے مجبور ہو کر۔ لیکن تبارک شاہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے حسب معمول پرسکون لہجے میں کہا، ہم نے تمہارے مستقبل میں کچھ ابتلا اور علام دیکھے تھے۔ ہم نے کیا دیکھے تھے؟ میاں جی نے دکھلا دیے تھے۔ ہم تمہیں ان علام سے محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری مرضی۔ مگر یاد رکھو، جس شخص نے تمہیں ہمارے خلوت قدے میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، وہی تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچ لینا، اگر ان داغوں کی نحوست سے بچنے کا کوئی ارادہ ہے جو ہم تمہارے جسم پر دیکھ رہے ہیں، تو رات کے 12 بجے سے قبل واپس آ جانا۔ رضیہ پریشان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات پریشان رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تبارک شاہ نے کن ابتلاؤں کا ذکر کیا تھا۔ اگلی صبح تبارک شاہ واپس چلا گیا، لیکن رضیہ نے رات والے واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ الیاس سے۔ اگر وہ الیاس کو ہی بتا دیتی تو شاید تباہی سے بچ جاتی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی میں تبارک شاہ بھی موجود تھا۔ رخصتی سے ایک رات قبل تبارک شاہ برکت دینے کے لیے رضیہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت رضیہ اپنی سکھیوں میں گھری بیٹھی تھی جو ڈھولک پر گیت گا رہی تھی۔ رضیہ کی ماں کے حکم پر سب کمرے سے نکل گئی۔ تبارک حسین شاہ نے دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی اور چاروں طرف گھوم کر اس آراستہ کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں کے پردے کھچے ہوئے تھے اور اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رضیہ اپنے گھونگھٹ میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ تبارک شاہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، کیسی ہو رجو؟ میں تمہیں برکت دینے آیا ہوں۔ رخصتی سے قبل تمہارے داغوں کی نحوست دور کرنا چاہتا ہوں۔ رضیہ پرے کھسکتے ہوئے بولی، میں کسی کی امانت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ تبارک شاہ نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ رضیہ بستر سے اٹھ کر دیوار سے جا لگی اور بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ نہ تو چیخ سکتی تھی اور نہ ہی باہر نکل سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تبارک شاہ کے خلاف اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، سب اسی کو لان تان کریں گے۔ لیکن تبارک شاہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے قریب جا ٹھہرا۔ رجو، ہمیں تمہاری بدقسمتی پر افسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تمہارا گھر بسا رہے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس وقت تک اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ داغوں کی نحوست سے تبارک شاہ کی کیا مراد تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ 8-10 روز بعد اسے ایک خط ملا۔ لفافہ خاصا خوبصورت تھا، اس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے یہ خط الیاس کے ہاتھ لگ گیا۔ لفظ کانفیڈینشیل کی وجہ سے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے خط کھول لیا۔ خط کسی گمنام شخص کی طرف سے تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی عاشق نے اپنے محبوب کے نام لکھا ہو۔ چند لائنوں کے اس خط میں اظہار محبت کے علاوہ رضیہ کے چند ایسے دلوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا جن کے بارے میں کوئی محرم راز ہی جان سکتا تھا۔ الیاس نے وہ خط فوراً رضیہ کو نہیں دکھایا، بلکہ تصدیق کرنے کے بعد دکھایا۔ خط دیکھ کر رضیہ پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ تبارک حسین شاہ کن داغوں کی بات کرتا تھا۔ وہ الیاس کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ تبارک حسین شاہ کے انتقام کا نشانہ بن گئی تھی۔ الیاس سب سے پہلے یہ سوال کرتا کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود تبارک شاہ کے خلوت قدے میں گئی کیوں تھی۔ اس خط نے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا کر دی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تبارک شاہ کا انتقام اسی پر ختم نہیں ہوا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے ایک اور گمنام اور کانفیڈینشیل خط رضیہ کے نام بھجوایا۔ وہ بھی پہلے کی طرح مختصر خط تھا۔ اس میں چند محبت کی باتوں کے بعد لکھا تھا، رجو، میرے ہونے والے بچے کی پیار سے پرورش کرنا۔ اس خط نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ ایک دن رضیہ نے سعدیہ کو بتایا، سعدیہ، الیاس کے طعنوں نے میرا سینہ چھلنی کر دیا ہے، میں عذاب میں زندگی گزار رہی ہوں، اب تو ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سعدیہ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں تو اسے اپنے ماں باپ کے پاس آ جانا چاہیے اور انہیں ساری باتیں بتا دینا چاہیے۔ اس پر رضیہ نے کہا، میرے والدین ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پتہ نہیں تبارک شاہ نے وہ خط اپنے کس مرید سے لکھوائے ہیں۔ اگر میں اس کے خلاف منہ کھولوں تو وہ اپنے کسی مرید کی جھوٹی گواہی کے ذریعے مجھے پورے شہر میں بدنام کر دیں گے۔
ابا نے مجھے رخصت ہوتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ اب سسرال ہی میرا گھر ہے اور میرا جنازہ اسی گھر سے اٹھنا چاہیے۔ اب میں اپنا جنازہ اپنے گھر کیسے لے آؤں؟ جب سعدیہ نے بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ ذکیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تبارک شاہ کو گرفتار نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی بہن کا اصل قاتل وہی تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بے بس تھا، قانون بھی بے بس تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تبارک شاہ ہی رضیہ کی موت اور تباہی کا ذمہ دار تھا، مگر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، میں اسے مجرم ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس جعلی پیر نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو تباہ کیا تھا، مگر لوگ پھر بھی اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کے آستانے کی رونقوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس قسم کے جعلی آستانے آج بھی قائم ہیں، اور یہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک عوام الناس شارٹ کٹ کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کی خواہش کرتے رہیں گے۔ سعدیہ کی باتیں سننے کے بعد جب میں کمرے سے نکلا تو خود کو بہت مزمل محسوس کر رہا تھا۔ ایک مظلوم لڑکی کی داستان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی میں 4 قدم ہی چلا تھا کہ پیر تبارک حسین شاہ کمرے سے نکلا اور ٹھہر کر مجھے گھورنے لگا۔ اس نے سفید جبہ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور سر ننگا تھا۔ غالباً اسے اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں اسے خبر ہوئے بغیر اوپر کیسے پہنچ گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں کمرے کے دروازے میں ہی رک گئی تھیں۔ شاہ صاحب، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہوگا، میں نے کہا۔ کیا قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے تیوری چڑھائی، بولا، ہم غیر متعلق لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے ذکر فکر کا وقت ہے۔ اتنے میں منصب علی تیز تیز اوپر پہنچا اور گھبرا کر بولا، ملک صاحب، آپ کب تشریف لائے؟ آئیے نیچے چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، مجھے ابھی پتہ چلا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئیے ملک صاحب۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جب میں پہلی مرتبہ تبارک شاہ کے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے میری اس جسارت پر منصب علی کو سرزنش کی تھی۔ اب وہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس پر دوبارہ تبارک شاہ کا عتاب نازل نہ ہو۔ میں نے منصب علی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ہمیں رضیہ کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ تبارک شاہ کچھ نہیں بولا، وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے منہ چلا رہا تھا۔ کیا قاتل کا پتہ چل گیا ہے؟ منصب علی نے پوچھا۔ کون ہے وہ؟ کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہا، منصب علی، قاتل انتہائی کمینہ مکار شخص ہے۔ تبارک شاہ کا چلتا ہوا منہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مزید کہا، وہ ایک نفس پرست اور سفلہ شخص ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے ابلیس کے سایہ عطفت میں پرورش پائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خنزیر صرف انسان با اثر اور صاحب حیثیت فرد ہے، زیرک بھی ہے۔ اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ اس نے قتل کا کوئی قابل گرفت ثبوت نہیں چھوڑا، اس لیے ہم اس ذریت شیطان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے دیکھا کہ تبارک شاہ کا چہرہ غیظ و غضب کے باعث انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منصب علی عاجزی سے بولا، ملک صاحب، کچھ بھی ہو، آپ اس سور کو گرفتار کریں۔ میں اسے پھانسی پر چڑھانے کے لیے اپنی ساری دولت داؤ پر لگا دوں گا۔ پیسوں کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تبارک شاہ تیز چلتا ہوا دوبارہ باہر آ گیا، بولا، منصب علی، یہ شور و شر بند کرو۔ منصب علی جوش میں تھا، بولا، یا حضرت، ملک صاحب نے قاتل کا پتہ چلا لیا ہے، لیکن وہ ذلیل آدمی بہت بااثر ہے۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ کریں کہ وہ شیطان لعین زمین چاٹتا ہوا گرفتاری کے لیے پیش ہو جائے۔ منصب علی، تبارک شاہ نے چیخ کر کہا، اندھے مت بنو، یہ سب کھوکھلی باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ منصب علی، شیطان لعین اس دنیا میں گرفتار نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، کیونکہ ایک دفعہ کی پھانسی اس کے ظلم و جور کی کافی سزا نہیں ہے۔ میاں جی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے لیے نار جہنم مقدر ہے، وہ اس آگ سے بچ نہیں سکتا۔ شاہ صاحب، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ تبارک شاہ دوبارہ واپس مڑا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو میرے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ میری عدم موجودگی میں ASI واپس آ چکا تھا اور چنگی کلرک قاسم خان کو بھی گرفتار کر لایا تھا۔ میرے استفسار پر ASI نے کہا کہ قاسم خان بہت سا جان اقبال جرم پر تیار نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ اس کا حلیہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس پر خاصی محنت کی جا چکی تھی۔ وہ پختہ رنگت کا ایک چالاک آدمی نظر آتا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ اس کا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے پیر پکڑ لیے اور گڑگڑا کر بولا، تھانے دار جی، میں بالکل بے گناہ ہوں جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے جی، رب دی سو میرے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ لوگ مجھے ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں شریف آدمی ہوں جی، آپ میرے مالکوں سے پوچھ لیں، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا جی۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو شریف آدمی ہی کہتا ہے، میں نے کہا۔ جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ سچ سچ بتا دو۔ تمہارے خلاف کئی آدمیوں نے گواہی دی ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ سگریٹ کون سا پیتے ہو؟ یہ پاسنگ شو پیتا ہے جی، ASI نے کہا۔ پاسنگ شو کا پیکٹ اس کی جیب سے برآمد ہو چکا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، قاسم نے کہا، میں پاسنگ شو ہی پیتا ہوں۔ تمہیں الیاس بھٹی نے اس کام کے کتنے پیسے دیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے بولا، خدا گواہ ہے جی، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، میرا پچھلا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف ہمدردی میں بھٹی صاحب کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔
اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو واقعہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ حادثے والے روز وہ چنگی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا امکان نظر آتا تھا۔ جب وہ بسوں کے اڈے سے ذرا آگے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا پریشان سی اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا۔ جب وہ قریب پہنچی تو قاسم نے محسوس کیا وہ رو بھی رہی تھی۔ قاسم کی اگرچہ الیاس بٹی سے شناسائی تھی مگر وہ رضیہ کو نہیں پہچانتا تھا، البتہ رضیہ اسے پہچانتی تھی۔ بیوی کیا بات ہے؟ قاسم نے اس سے پوچھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رضیہ نے روتے ہوئے کہا، جہاں قسمت لے جائے چلی جاؤں گی۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ اسے اس عورت پر ترس آیا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ بقول اس کے رضیہ نے بھی اس بات پر کوئی تعرض نہیں کیا، اس کے ساتھ بس میں بیٹھ گیا۔ رضیہ اگلے قصبے پہنچ کر ایک اسٹاپ پہلے بس سے اتر گئی۔ قاسم کو اس بات پر تعجب تو ہوا لیکن وہ بھی وہیں پر اتر گیا۔ بس سے اترنے کے بعد رضیہ نے قاسم سے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ، اس سے آگے تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ واپس جا کر الیاس بٹی سے کہنا رضیہ بے گناہ تھی۔ قاسم نے مجھے بتایا۔ یہ سن کر وہ چونکا اور رضیہ سے پوچھا، کیا تم بٹی صاحب کی بیوی ہو؟ ہاں، میں بٹی صاحب کی بیوی ہوں، رضیہ نے جواب دیا۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ بچہ بھی انہی کا تھا۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ان کا گریبان پکڑیں گے۔ اگر ہمیں اس طرح جان دینے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ قاسم یہ سن کر پریشان ہو گیا، پوچھا، کیا تم خودکشی کی بات کر رہی ہو؟ جب کسی انسان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس معصوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ تم اس سے زندہ رہنے کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ اس کا باپ اسے اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتا، میں اسے کس کے سہارے پر چھوڑ جاؤں؟ قاسم نے مجھے بتایا کہ اس خوبصورت لڑکی کے خوفناک ارادے نے اس پر دہشت طاری کر دی۔ اس نے رضیہ کو خدا اور اس معصوم بچے کا واسطہ دیتے ہوئے خودکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بیوی، میں ایک غریب کلرک ہوں، اس نے رضیہ سے مزید کہا۔ میری ایک بوڑھی ماں اور ایک بہن ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تم اپنے بچے سمیت میرے گھر چلو اور بھٹی صاحب سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں اپنی بساط کے مطابق تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم خوبصورت اور نوجوان ہو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنا نہیں تو اس بچے کا ہی خیال کرو۔ رضیہ نے مایوسی سے کہا، قاسم، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میرے اور تمہارے خاندانی معیار میں بہت فرق ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرو گے مگر ہمارا خاندان اور یہ معاشرہ ہمیں خوش نہیں رہنے دے گا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ کافی دیر تک رضیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بہت دل شکستہ تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے اور وہ اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور سوچنے سمجھنے کے مقام سے بہت دور جا چکی تھی۔ دونوں بس اسٹاپ سے کچھ دور آگے چلے گئے اور جھاڑیوں کے درمیان ایک صاف جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں رضیہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور زمین پر گدا بچھا کر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے قاسم کو بچے کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور تاریکی میں ایک طرف چلی گئی۔ قاسم نے خیال کیا کہ شاید وہ کسی ضرورت سے اس طرف گئی ہے، لیکن اس کے جانے کے فوراً بعد اس نے ٹرین کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ وہ رضیہ کو آواز دیتا ہوا ریلوے لائن کی طرف دوڑا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ رضیہ کو پلیا کی اوٹ میں چھپا ہوا نہ دیکھ سکا۔ اتنے میں ٹرین سر پر پہنچ گئی۔ قاسم اس وقت پلیا سے چند قدم دور تھا۔ انجن کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ رضیہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پٹری کے اوپر لیٹ گئی۔ تھانے دار صاحب، میں یہ ہولناک منظر دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ قاسم نے یہ بات ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رضیہ عورت نہیں کوئی چڑیل تھی جو اتنے آرام سے انجن کے سامنے لیٹ گئی تھی۔ میں اس کے بچے کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے کر دیے۔ اس کے بازوؤں کے بال واقعی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں جی۔ میں رضیہ کو مصیبت میں دیکھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا، ورنہ میں تو چنگی سے چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا۔ اس کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے الیاس بٹی کو رضیہ کا پیغام دیا تھا؟ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا اور بولا، نہیں جی، میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم واپس جاؤ اور کل الیاس بٹی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری باتیں سنے، اور ہاں، اسے کہنا کہ اس کی بیوی کو جو کانفیڈینشیل گمنام خطوط ملے تھے انہیں بھی ساتھ لیتا ہے۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ رضیہ نے خودکشی کی تھی، لیکن یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اول تبارک شاہ پر تھی اور دوم رضیہ کے والدین کی اندھی عقیدت پر۔ اگلے روز شام کے وقت قاسم خان وعدے کے مطابق الیاس بھٹی کو ہمراہ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر منصب علی کے گھر پہنچ گیا اور رضیہ کی دوست سعدیہ کو بھی وہاں بلا لیا۔ پیر تبارک حسین شاہ گزشتہ روز ہی وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ میری باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے فوراً وہاں سے ڈیرا اٹھا دیا تھا۔ جب گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے تو میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ میں آپ کو رضیہ کے قاتل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے ساری بات سنیں اور پھر اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ اس بے گناہ لڑکی کا قاتل کون ہے۔ مختصر تمہید کے بعد میں نے سعدیہ سے کہا کہ ان تمام باتوں کو دوبارہ بیان کرے
جو گزشتہ روز مجھے بتا چکی تھی۔ سعدیہ نے تمام واقعات پوری جزیات کے ساتھ سب کے سامنے بیان کر دیے۔ سچی بات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اسے جھٹلانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ کی زبانی تمام واقعات سن کر منصب علی، اس کی بیوی، الیاس بھٹی اور دیگر افراد خانہ کے چہروں پر شدید کرب نمودار ہوتا جا رہا تھا۔ منصب علی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ سعدیہ کا بیان ختم ہوا تو میں نے قاسم خان سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرے۔ چونکہ اس وقت وہ پرسکون حالت میں تھا اور سعدیہ کے بیان کردہ تفصیل سے اس کے بیان کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے مزید وضاحت کے ساتھ ساری بات بیان کی۔ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل تھیں جنہیں وہ گزشتہ روز بھول گیا تھا۔ اس کے بیان نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور رضیہ کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ الیاس بھٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ جب رونے کا شور کچھ تھما تو میں نے کہا، رضیہ کا بڑا قاتل آپ لوگوں کا وہ پیر ہے جس کی خاک پاک کو آپ سرمۂ نظر سمجھتے ہیں۔ جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے۔ ایک بے پردگی ہوتی ہے، ایک بے حجابی ہوتی ہے اور ایک بے حیائی ہوتی ہے۔ جوان لڑکی کو رات کی تنہائی میں ایک نامحرم کی خلوت قدر میں بھیج دینا بے پردگی نہیں، بے حیائی ہے۔ منصب علی، اپنی بیٹی کے دوسرے قاتل تو تم ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو ایک بھیڑیے کے بھٹ میں دھکیل دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور الیاس بھٹی، رضیہ کے تیسرے قاتل تم ہو۔ تم بلا تصدیق ایک شیطان کی باتوں پر ایمان لے آئے اور اپنا خوبصورت گھر برباد کر دیا۔ منصب علی، اب بتاؤ میں کس کو قتل کے الزام میں گرفتار کروں؟ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک طویل توقف کے بعد الیاس بھٹی نے کہا، میں اس جعلی پیر کو جہنم میں پہنچا کر دم لوں گا۔